بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 یہ واضح کرتا ہے کہ زبانی شہادت ہمیشہ براہ راست ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مقدمہ، خواہ وہ فوجداری ہے یا دیوانی نوعیت کا، اس مقدمے کی فیصلے کا انحصار اس مقدمے میں بیان کردہ شہادت کے اوپر ہوتا ہے۔ قانون شہادت 1984 واضح کرتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے بہترین ایویڈنس پرووائڈ کی جائے۔ وہ ایویڈنس خواہ ڈاکومنٹری ہو یا وہ ایویڈنس اورل ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتی ہے اورل ایویڈنس کو۔ دستاویزی شہادت زبانی شہادت کے مقابلے میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، اور جب بھی معاملہ زبانی شہادت کا آئے تو قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 71 واضح کر رہا ہے کہ اورل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ۔ اب بات ہے کہ جب بھی زبانی شہادت ہو وہ ڈائریکٹ ہو، انڈائریکٹ نہ ہو۔ اگر کوئی زبانی شہادت انڈائریکٹ ہو تو اس کو ہیئر سے ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ ہیئر سے ایویڈنس سنی سنائی شہادت ایسی شہادت ہے جو گواہ پر اعتماد سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ جزوی طور پر کسی دوسرے فرد کی صلاحیت، کسی دوسرے فرد کی صداقت اور کسی دوسرے فرد کی شہادت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ کیونکہ سنی سنائی شہادت سنا سنائی بات ہے، ایک ایسا میٹر آف فیکٹ جس کو گواہ نے نہ تو خود دیکھا ہے، نہ خود سنا ہے، نہ خود محسوس کیا ہے، بلکہ اس نے متنازعہ معاملے کے بارے میں کسی دیگر شخص کے وساطت سے اس نے سنا ہے اور یہ بات اس کے علم میں آئی ہے۔ مثلا فلاں نے یہ کہا اور فلاں کو فلاں نے بتایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ لا آف ایویڈنس 1872 جس کی بنیاد کے اوپر قانون شہادت آرڈر 1984 رکھا گیا تھا، اس میں بھی واضح کیا گیا تھا کہ جو اوکولر وٹنس ہے، چشم دید گواہ ہے، اس کی ایک گواہی سنی سنائی شہادت دینے والے 10 گواہوں کے برابر ہے، بلکہ ایسا گواہ جو ڈائریکٹ ہے وہ ایسے گواہان سے 10 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے جنہوں نے اس وقوعے کو خود سے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اس گواہ نے اس فیکٹ کے بارے میں کسی سے سنا ہے اور وہ سنی سنائی بات پہ شہادت دینے آ گیا ہے۔ آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر 1984 اپلائی زبانی شہادت پر ہوتا ہے، اور ایسی شہادت جو عدالت میں قلم بند کی گئی ہو اور اس کا اطلاق رپورٹ ابتدائی پر نہیں ہوتا جو پولیس کے پاس درج کرائی جاتی ہے۔ یہ وہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو انٹرپریٹ ہوا ہے PLD 1966 پیج ہے 305 میں، اور اسی بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس طرح کے ایک معاملے کو ڈسکس کیا 1993 SCMR پیج ہے 550۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ کبھی بھی جب معاملہ آ جائے اورل ایویڈنس کا اور وہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، سنی سنائی شہادت ہے،
تو اس ہیئر سے ایویڈنس ول بی نو ایویڈنس. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2010 SCMR پیج ہے 1009 میں. اور سیم ایز اٹ از ایک کیس لا میں یہ بات رپورٹ کی گئی کہ اورل ایویڈنس ہمیشہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور ایسے وقوعے کی بابت ہو جو گواہ نے خود سے دیکھا ہے، خود سے سنا ہے، خود سے محسوس کیا ہے. ادروائز اس کی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی اتنی اہم نہیں ہوگی. اور جب بھی اورل ایویڈنس کی بات آ جائے تو وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے. انڈائریکٹلی ایویڈنس جو ہے وہ اس طرح سے اپنی اہمیت نہیں رکھے گی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 SCMR پیج ہے 957 میں. اب بات ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہیئر سے ایویڈنس جو ہے اس کو ان ایڈمیزیبل، ناقابل ادحال شہادت قرار دیا جاتا ہے. اور یہ بات مختلف کیسز لا میں انٹرپریٹ ہوئی ہے 2003 SCMR پیج ہے 129 میں. اور سیم ایز اٹ از 2007 SCMR پیج 957 میں. وہ وجوہات یہ ہیں کہ اصل بیان کرنے والے نے بیان نہ تو حلف پر دیا ہوتا ہے، نہ اس پر جرح کی جاتی ہے، بلکہ اصل بندہ درمیان میں سے غائب ہوتا ہے اور انڈائریکٹ شہادت دینے کے لیے، سنی سنائی شہادت دینے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. دوسری جو بات واضح کی گئی ہے ہیئر سے ایویڈنس کو ان ایڈمیزیبل قرار دینے کے لیے، ناقابل ادحال شہادت قرار دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہیئر سے ایویڈنس میں گواہ بیان کو دہرا رہا ہوتا ہے وہ فیکٹ جو پچھلے بندے نے، جس نے وہ وقوعے کو دیکھا، جس نے اس وقوعے کو سنا، جس نے اس وقوعے کو محسوس کیا، اس نے اس سے بات کی. وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، مجھ سے فلاں نے فلاں وقت بات کی تھی، اب اس کی میں شہادت دینے آ گیا. ہیئر سے ایویڈنس پہ آ گیا ہے وہ. اب بات یہ ہے کہ بیان چونکہ دہرایا جا رہا ہے، اس لیے اصل ٹیکسٹ جو ہے، جو اس بندے نے کہا ہوتا ہے اور جو الفاظ اس نے ادا کیے ہوتے ہیں، وہ مکمل یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. تیسرا ایسا فیکٹ جس کی وجہ سے ہیئر سے ایویڈنس کو ناقابل ادحال شہادت قرار دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیئر سے ایویڈنس دینے والے شخص کی نیت میں کوئی فریب آ جائے تو اصل بیان میں رد و بدل جو ہے وہ بہت ایزیلی ممکن ہے. وہ اپنی مرضی سے بیان میں رد و بدل کر سکتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی کیا ہے. خواہ میں کسی کو پھنسانے کے لیے ہیئر سے ایویڈنس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بعض اوقات کرمنل کیسز میں تو ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے، فلاں نے ہمیں یہ کہا کہ وہ فلاں نے اس وقت اس سے بات کی تھی کہ جناب مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا اور اب وہ سامنے آ رہا ہے. چوتھی بات، اگر ہیئر سے ایویڈنس کو قابل ادحال ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ تسلیم کر دیا جائے، دین قانون شہادت کی اصل روح ڈیمیج ہو جائے گی. کیونکہ ہیئر سے ایویڈنس کے گواہان کے بیانات کو اگر بطور شہادت ایڈمیسیبل کر لیا جائے اور ان کی سینکٹیٹی کو مان لیا جائے اور ان کی بات پہ رلائی کر لیا جائے تو دین کمزور شہادتیں اور سیکنڈری شہادتیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ قانون صحت مند شہادت کو چھوڑ کے ثانوی شہادتوں کے اوپر رلائی کر رہا ہے، کمزور قسم کی شہادتوں پہ رلائی قانون کرتا ہے. تو اس طرح کے ٹرینڈ کو سنپ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس کو ان ایڈمیزیبل ہی رکھا جائے اور اس کو قابل ادحال نہ رکھا جائے. بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے
کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے بھی ہیر سے ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے. کسی دستاویز کے جو کنٹیکسٹ ہیں ان کے بارے میں ایسے شخص کی شہادت جس نے ایسی دستاویز کو نہ خود پڑھا ہو بلکہ کسی سے سنا ہو، ایسے گواہ کو ہیر سے ایویڈنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، اور سنی سنائی شہادت ہونے کی وجہ سے ایسی شہادت ان ایڈمیزیبل شہادت قرار پائے گی، ہوا وہ ایک ڈاکومنٹ کے کنٹیکسٹ کے بارے میں ہے، کیونکہ اس بندے نے تو کسی سے سنا تھا کہ ان الف اور بے کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا، 5 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ سیل ہوا تھا. اب بات دراصل یہ ہے کہ اس نے وہ معاہدہ خود تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہیئر سے ایویڈنس کی بنیاد پہ وہ ایویڈنس دینے آ گیا ہے. تو ایسی دستاویزات کے جو کنٹیکسٹ ہیں، جو اندراجات ہیں، ان کے بارے میں اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ اس نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس نے سنا ہے ڈائریکٹلی، بلکہ انڈائریکٹلی اس کے پاس یہ بات پہنچی ہے اور وہ ایویڈنس دینے کے لیے، ہیئر سے ایویڈنس دینے کے لیے آ گیا ہے. اس کو ان ایڈمیزیبل ہی قرار دینا بہتر ہے، قانون کے لیے قرین انصاف ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1996 CLC پیج ہے 530 میں. پانچویں ایسی کون سی لاجک ہے جس کی بنا پر ہیئر سے ایویڈنس کو ان ایڈمیزیبل ایویڈنس قرار دینا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہیئر سے ایویڈنس پر انحصار کیا جائے تو ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی گواہان کی ضرورت پڑ جائے گی. اس طرح شہادتوں کا لاب اتنا ہی ایک لمبی چین شروع ہو جائے گی اور تاخیر اور تاخیر چلتی جائے گی. مجھے فلاں نے کہا، فلاں کو فلاں نے کہا، اور پھر فلاں کو فلاں نے کہا، اور پھر فلاں کو فلاں نے کہا. ہیئر سے ایویڈنس ثابت کرتے کرتے ایک لمبا سا معاملہ چل پڑے گا، شہادتیں آتی جائیں گی. فلاں نے فلاں سے سنا تو پھر اس کی شہادت لے آؤ، پھر اس نے فلاں سے سنا پھر اس کی شہادت لے آؤ. اس طرح شہادتوں کا ایک لمبا سا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے قانون چاہتا ہے کہ ٹرائل ہو، کوئی بھی دیوانی ہو یا کریمنل ہو، وہ ایک مخصوص وقت میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ہیئر سے ایویڈنس جو ہے ان ایڈمیزیبل ہو جانی چاہیے. چھٹی ایسی لاجک جس کی وجہ سے ہیئر سے ایویڈنس کو ایڈمیزیبل نہ مانا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیئر سے ایویڈنس دینے والا شخص ہے، وہ جس شخص کے بارے میں بیان دینے آ گیا ہے اس کے خلاف ذاتی اناد رکھ رہا ہو، اور وہ کسی ذاتی اناد کی وجہ سے کسی قسم کی امپروومنٹ اس میں کر دے، اپنی طرف سے باتوں کو اضافہ کر دے. کیا اس نے کچھ ہو، بتاؤ کچھ اور دے، اور کہے کہ جناب فلاں نے مجھے بتایا تھا اس نے یہ بھی کیا تھا، فلاں نے مجھے بتایا اس نے اس طرح سے کیا تھا، فلاں نے بتایا کہ اس نے یہ کیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ ذاتی اناد کی بنا پر کسی کے خلاف شہادت دینا قانون کے جنازہ نکال دیتا ہے، اور یہ ایک بہترین لاجک ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس جو ہے اس کو ایڈمیزیبل شہادت کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے. ساتواں ایسی کون سی لاجک ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنی سنائی شہادت اگر ہیئر سے ایویڈنس کو مانا جائے گا تو ہیئر سے ایویڈنس میں غلط بیانی کے امکانات کافی حد تک زیادہ ہیں، لوگوں کو غلط بیانی کے ذریعے پھنسایا جا سکے گا. اس کے بعد ایک اور لاجک جو سامنے آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی کو ہیئر سے ایویڈنس کے ذریعے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی اناد میں، ذاتی مخالفت میں، سیاسی مخالفت میں، یا کسی قسم کی دشمنی کی وجہ سے کسی بے گناہ کو سزا دلوانے کی نیت سے اس کے خلاف ہیئر سے ایویڈنس کو بنیاد بنا کے اس کے خلاف سامنے لایا جا سکتا ہے. اس وجہ سے سنی سنائی شہادت کو آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ ہمیشہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے، انڈائریکٹ نہیں ہونی چاہیے، ہیئر سے ایویڈنس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہیئر سے ایویڈنس آ گئی ہے تو پھر اس کو نہ مانا جائے اور اس کو اہمیت نہ دی جائے. اور ایک اور لاجک یہ ہے، بعض اوقات سنی سنائی شہادت جب بھی کوئی گواہ دینے آتا ہے اس میں ممکن ہے کہ وہ جو بیان پچھلے گواہ سے اس نے جب سنا تھا، جس نے اس کو بتایا ہے، اس نے بیان
جو اس کو کیا ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پایا، اور وہ مبالغے سے کام لیتے ہوئے آ گیا ہے کہ جناب مجھے اس نے بتایا کہ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، مجھے اس نے بتایا کہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اپنی طرف سے بھی وہ 10 معاملات کو بیچ میں ایڈ کر دے گا، اور اس طرح سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ایک اور بات جس سے جو لاجک کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس جو ہے اس کو ایڈمیزیبل نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی کی سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس میں کافی حد تک اس بات کو مختصر کر دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، کیونکہ انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے اور وہ کئی باتیں بھول بھی جاتا ہے، اہم چیزیں بیان کرنے سے رہ بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ذاتی اناد کے لیے اس میں مرچ مسالہ لگا کے آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ چونکہ ہیئر سے ایویڈنس میں بیان حلفی میں بھی اگر ہیئر سے ایویڈنس کا فیکٹر آ گیا ہے تو قطعی صورت یہ ایڈمیزیبل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کسی شخص کے عام چال چلن کے بارے میں سنی سنائی شہادت جو ہے انڈر آرٹیکل 110 کسی شخص کے عام چال چلن کے بارے میں جو سنی سنائی شہادت ہے وہ سیکشن 110 ضابطہ فوجداری جو ہے کرمنل کوڈ آف پروسیجر جو ہے کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے اس کی کارروائی میں ایڈمیزیبل بھی ہے، لیکن کسی خاص حقیقت کے بارے میں ایسی شہادت اگر ہیئر سے ایویڈنس ہے تو وہ ان ایڈمیزیبل ہوگی، ناقابل ادخال ہوگی۔ تو چونکہ ہیئر سے ایویڈنس فطری کمزور ایویڈنس ہے اور سنی سنائی شہادت جو ہے وہ قطعی صورت اس ریلائبل نہیں ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس پر اعتماد کیا جائے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے، ایڈمیزیبل رکھا جائے، تو قانون کا جنازہ نکل کے رہ جائے گا، اور لوگ ایویڈنس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سنی سنائی باتوں کے اوپر ایویڈنس دیں گے، اور وہ ایویڈنس اگر ایڈمیزیبل ہو جاتی ہے تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور پرابلمٹک فیکٹر سامنے آ جائیں گے۔ تو دوستو، ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس، 0/0۔ بعض صورتوں میں یہ ایڈمیزیبل ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا بہت ہی اوکھی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی زبانی شہادت ہو تو وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے، اور اگر وہ ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، ہیئر سے ایویڈنس میں فال کرتی ہے، تو پھر اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے۔ عام طور پہ سیٹلڈ پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مختلف جو حوالہ جات ہیں اس میں یہ انٹرپریٹ بھی ہوا ہے کہ ہمیشہ آکولر وٹنس جو چشم دید گواہ ہے، یا ایسا بندہ جس نے کسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے اگر گواہی دینا ہے، وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوتے وقت وہ خود موجود تھا وہاں پہ، اور اگر اس نے کیا وہ ڈاکومنٹ کو خود دیکھا تھا، خود پڑھا تھا، اگر ایسی بات نہیں ہے، وہ ہیئر سے ایویڈنس کی بنیاد پہ آ گیا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ ایک چشم دید گواہ جو ہے، ایک آکولر وٹنس جو ہے، وہ سنی سنائی شہادت دینے کے لیے آنے والا جو ہیئر سے ایویڈنس پروڈیوس کرنے والا وٹنس ہے، اس سے 10 گنا ایک مبالغہ ہے، کئی گنا زیادہ وہ طاقتور ہے، اس کی شہادت زیادہ مضبوط ہے، اور ہیئر سے ایویڈنس دینے والے کی شہادت بہت کمزور شہادت ہے، اور بڑی زیادہ اگر اس پہ رلائی کیا جائے تو گویا قانون جو ہے وہ کمزور شہادتوں پہ، ثانوی شہادتوں پہ رلائی کرنا شروع کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو ان ایڈمیزیبل ہی ہونا چاہیے۔ تھینک یو دوستو، میں چاہ رہا تھا کہ آرٹیکل 71 قانون شہادت آرڈر کا ایک آسپیکٹ ہے اورل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ، اس پہ ہم کچھ بات کر سکیں، اور ہیئر سے ایویڈنس جو ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ تھینک یو جناب والا، اللہ حافظ۔